بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال سے 3 دن پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہجرہ میں تشریف فرما تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب بیویوں کو آپ کے پاس اکٹھا کیا گیا۔ جب سب بیویاں آ گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے فرمایا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر نہ چلا جاؤں۔ سب نے آپ کی رضامندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ جب سب بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی تو حضرت عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ سے اٹھا نہ گیا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ کو سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر باہر صحابہ کرام کافی تعداد میں اکٹھے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہیں تو سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ میں اپنے چہرے مبارک پر بار بار پھیر رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر کلمہ جاری تھا اور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی اپنی سختیاں رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کے بارے جس صحابی کو علم ہوتا گیا وہ بھاگتا بھاگا مسجد نبوی میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کافی صحابہ کرام کا ہجوم ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی آوازیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کی وجہ سے سب صحابہ کرام پریشان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ آپ سے اٹھا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشقیں پانی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بہتر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے کے ساتھ اٹھا کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندوں، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو میرے پردے فرمانے کے بارے سے ڈر لگتا ہے۔ سب نے مل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی، یہی ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندوں، ڈرو مت، میں آپ کو روز کوثر ضرور ملوں گا۔ بے شک میں روزے کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سب کی دنیا کی تندرستی کی فکر نہیں ہے، مجھے تو بس تمہارے دنیا میں رزق کے زیادہ ہونے کا فکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دولت کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش میں نہ لگ جاؤ، جس طرح مجھے سے پہلی قوموں کا حال تھا، جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نماز کی پابندی قائم کرنا اور ہر وقت نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ نماز کی پابندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی بات بار بار فرماتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عورتوں سے اچھا سلوک سے پیش آنا، عورتوں کے معاملے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو مجھے چاہتا ہے کہ دنیا کو چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے اللہ، میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کے مال و دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میرا سلام ہر آنے والے تک پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے کے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھر لے جایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو لینا چاہا، لیکن کمزوری
کی وجہ سے لے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دی تاکہ دانت مسواک سے تر رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جب فاطمہ گھر آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومتے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے پاس گئیں تو بابا نے فرمایا، اے بیٹی میں اس رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر فاطمہ کے بابا نے اشارہ کیا تو فاطمہ میرے بات سن اور کان میں فرمایا، اے بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے تو میرے پاس تشریف لائے گی۔ تو فاطمہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بات کی تھی کہ تم نے رونا شروع کر دیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا نے فرمایا تھا کہ میں آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیا بات تھی جس بات پر آپ مسکرانے لگی تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آئے گی، تو اس بات پر میں چپ ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس آ جا۔ جب میں پاس گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی، مجھے اعلیٰ رفاقت پسند ہے، میں انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سچے نبی ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے سلام پیش کیا اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سر کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ سب پریشانی کی عالم میں رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ دوسری طرف حضرت عثمان غمزدہ ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، خبردار جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، خبردار جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے، خبردار جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں
نہیں رہے، میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب جس کے منہ سے میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ کسی کو کچھ کہے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے دوست۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پاک صاف زندگی بسر کی اور پاکیزہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر خطبہ دیا اور فرمایا، جو مومن ہے وہ سن لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اے مومنو، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ادا کیے